بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 53 میں مسجد نبوی اور دیگر مساجد کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مسجد نبوی کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ مسجد کوفہ اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس کی فضیلت اور مراتب ذکر ہوں گے۔ جامع مسجد، مسجد قبیلہ کا مرتبہ اور درجہ بھی ذکر ہوگا۔ بازار کی مسجد کی منقبت اور فضیلت ذکر ہوگی۔ عورت کی مسجد کی تعیین کی جائے گی اور متعلقہ مباحث بھی پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالنَّبْوِي بِالْمَدِينَةِ بِعَشْرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَحُكْمُ زِيَادَتِهِ الْحَادِثَةِ كَمَا مَرَّ وَكُلٌّ من مسجد الكوفة والأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام بألف صلاة۔ مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں موجود ہے اس کی فضیلت 10,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اگر اس میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت 10,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ وَحُكْمُ زِيَادَتِهِ الْحَادِثَةِ كَمَا مَرَّ۔ اچھا، مسجد نبوی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اس میں جدید اضافے کیے گئے ہیں، تو ان کا حکم اسی طرح ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ مسجد الحرام میں جو بعد میں نبی اکرم کے بعد میں اضافے ہوئے تھے ان کو خود مسجد الحرام کی فضیلت میں شامل کیا گیا ہے، تو اسی طرح نبی اکرم کی مسجد جو ہے مدینہ میں اس کے اضافات بھی ثواب میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ وَكُلٌّ مِّن مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَالْأَقْصَى۔ اسی طرح مسجد کوفہ اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے ان میں سے ہر ایک کی فضیلت بِأَلْفِ صَلَاةٍ 1000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اگر ان میں ایک نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہاں پر شہید ثانی نے ایک ادبی تحلیل بھی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں سُمِّيَ بِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بُعْدِهِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جو فلسطین میں بیت المقدس میں مسجد ہے اس کو مسجد الاقصی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مسجد الحرام سے کافی زیادہ دور ہے، تو یہ اس کو اقصی معنی ہوتا ہے دوری، تو چونکہ وہ مسجد الحرام جو مکہ میں ہے اس سے کافی زیادہ دور ہے تو اس وجہ سے اس کو مسجد الاقصی کا نام دیا گیا ہے۔ والمسجد الجامع فی البلد للجمعة او الجماعة وان تعدد ب100۔ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کی فضیلت 100 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اگر جامع مسجد میں ایک نماز پڑھی جائے تو اس کی فضیلت اور ثواب دوسری مساجد میں یا دوسری جگہوں پہ جو 100 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے برابر ہے۔ اب جامع مسجد کا معیار کیا ہے کہ شہر میں جو جامع مسجد ہے جس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے، اویل جماعت یا جس میں جماعت قائم ہوتی ہے منظم طریقے سے، وَإِن تَعَدَّدَ اگرچہ کہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، تو سب جو جامع مسجدیں ہوں گی جن میں جماعت قائم ہوتی ہے کم از کم وہ تو ہوتی ہوگی، اور جن میں جمعہ ہوتا ہے ان سب کی فضیلت 100 نماز کے برابر ہوگی۔ وَمَسْجِدُ الْقَبِيلَةِ كَالْمَحَلَّةِ فِي الْبَلَدِ ب25۔ فرماتے ہیں کہ مسجد قبیلہ جو کسی شہر میں ایک محلہ کی مسجد کی طرح ہوتی ہے، ایک قبیلے کی اور ایک خاندان کی جو مسجد ہے اس
میں ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد سوق یعنی بازار کی مسجد ہوتی ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ وَمَسْجِدُ السُّوقِ بِإِثْنَتَيْ عَشَرَةَ، بازار کی مسجد کا ثواب 12 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اگر اس میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب 12 نمازوں کے برابر ہوگا۔ تو یہ تو ہوگی اب مساجد کی فضیلت کے حوالے سے۔ وَمَسْجِدُ الْمَرْأَةِ بَيْتُهَا، یعنی عورت اور خاتون کی مسجد اس کا گھر ہی ہوتی ہے۔ بِمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی نماز گھر کے اندر وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس سے کہ وہ مسجد میں چل کر جائیں اور وہاں نماز پڑھیں، بلکہ ان کو گھر کے اندر رہ کر نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا زیادہ ثواب ہوگا اس کی نسبت کہ جو وہ مسجد میں جا کے پڑھیں گی۔ او بمعنی کون صلاتها فی کالمسجد فی الفضیلت، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز جو گھر کے اندر ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے فضیلت میں جیسے وہ مسجد میں پڑھتی ہے۔ تو اگر وہ مسجد میں پڑھے تو اس کا کیا ہے فضیلت ہے، یقیناً مختلف قسم کے ثواب ہیں، تو اگر وہ مسجد نہیں جاتی اور گھر میں پڑھتی ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ فلا تفتقر الى طلبها بالخروج، پس اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں جائے، بلکہ اسے گھر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور زندگی کو جنت نظیر بنانا چاہیے۔ اس کے لیے جو قربانیاں اس کی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی چار دیواری کے اندر میں رہ کر نماز پڑھے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ جو وہ مسجد میں جا کے پڑھتی ہے۔ حل ہوا کا مسجد مطلق او کما تریدو الخروج الیہ فیختلف بحسبہ، کیا عورت کی گھر میں جو نماز ہوگی وہ مطلقاً کسی بھی مسجد کی طرح اس کا ثواب ہے، کوئی خاص معین تو اس کو نہیں کر سکتے بھئی یہ محلے والی مسجد کی طرح ہے یا قبیلے کی مسجد کی طرح ہے یا جامع مسجد کی طرح یا اور جو بڑی مساجد ہیں۔ ایک سوال اٹھاتے ہیں شہید ثانی کہ کیا اس کی گھر میں نماز اس طرح ہے جیسے وہ کسی بھی مسجد میں جا کر پڑھ لے، او کما ترید الخروج الیہ، یا اس کی گھر میں نماز کی فضیلت اس مسجد میں نماز کی طرح ہوگی جس کی طرف وہ نکلنا چاہتی تھی جہاں جا کر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ محلے کی مسجد میں جانا چاہتی تھی تو اتنا ثواب ملے گا، اگر جناب مکہ مدینہ کی مسجد میں جانا چاہتی تھی تو اس کا اور ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جہاں پر اس کی نیت بھی کام آتی ہے اور اس کا خلوص بھی دیکھا جاتا ہے۔ فَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ، تو اس کا نتیجہ بھی اس کے طریقے سے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ الظاہر الثانی، شہید ثانی فرماتے ہیں زیادہ جو واضح نظریہ ہے وہ یہی دوسرا ہے کہ جس مسجد کی طرف جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے اسی کا ثواب اسے گھر میں مل جائے گا۔ اب اندازہ کریں جناب اسلامی ثقافت میں کتنی پردہ داری ہے کہ اس کو مسجد جیسی بافضیلت جگہ سے بھی جو ہے نا جی روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھو تو یہ تمہاری مسجد ہے اور مساجد کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہ اس معاشرتی مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے مسلم لوگ اور جو دعوت کرتے ہیں کہ ہم احکام کی طرف توجہ کرتے ہیں، آیا اس چیز کو بھی وہ سمجھیں گے کہ مسجد جیسی بافضیلت جگہ سے بھی اس کو کہا گیا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھیں
ذکر پاک کریں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ جس مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو ثواب ملتا تھا۔ اب ہم یہاں مختصر طور پر چند ایک مساجد کے جو ہیں احکام ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مسجد نبوی کے حوالے سے ہارون بن خارجہ کی روایت ہے، الصلاۃ فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعدل 10,000 صلاۃ، کہ مسجد نبوی میں ایک نماز وہ دوسری جگہوں پر 10,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح ابو سامد کی روایت بھی یہی کہتی ہے، اور یہ روایتیں کہاں پہ موجود ہیں جناب؟ وسائل و شیعہ باب 57 ابواب احکام المساجد میں ہیں۔ مگر بہت سی روایات جو کہ عدد کے لحاظ سے اکثر ہیں، ان میں مسجد نبوی میں ایک نماز کو صرف 1000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو یہاں پر دیکھ لیں، شہید اول نے بھی اس کو 10,000 نمازوں کے برابر قرار دیا تھا۔ تو جیسا کہ جمیل بن دراج کی روایت ہے، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ 1000 نماز کے برابر ہے۔ سال تو اب عبداللہ عن مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم تعدل الصلاۃ فیہ، کہ مسجد الحرام میں نماز کتنی نمازوں کے بعد برابر ہے؟ فرمایا نبی اکرم نے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فی غیرہ الا المسجد الحرام، میری مسجد میں ایک نماز وہ دوسری جگہوں سے 1000 نمازوں سے بھی افضل ہے، مگر مسجد الحرام کا زیادہ ہے ثواب۔ تو یہ جو آیا ہوا ہے نا جی کہ مسجد کوفہ اور مسجد اقصی کی نمازیں وہ کیا ہوں گی؟ 1000 رکعت ہوں گی۔ تو مسجد کوفہ اور مسجد اقصی میں 1000 رکعت کے برابر ہوگی، تو اس کی دلیل بھی وہی ہارون بن خارجہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے مسجد کوفہ کی فضیلت میں ہے، ان الصلاۃ المکتوبۃ فیہ لتعدل ب1000 صلاۃ وان النافلۃ فیہ لتعدل ب500 صلاۃ، کہ مسجد کوفہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ایک واجب نماز 1000 رکعت کے برابر ہے، اور اس میں نافلہ 500 رکعت کے برابر ہے، 500 نمازوں کے برابر ہے۔ سکونی کی روایت ہے جعفر صادق علیہ السلام سے اور ان کے والد کے ذریعے امام علی علیہ السلام سے، صلاۃ فی بیت المقدس تعدل 1000 صلاۃ وصلاۃ فی المسجد الحرام اعظم مسجد الاعظم 100 صلاۃ وصلاۃ فی مسجد القبیلۃ 25 صلاۃ وصلاۃ فی مسجد السوق 12 صلاۃ وصلاۃ الرجل فی بیتہ وحدہ صلاۃ واحدہ۔ سکونی کی جو روایت ہے امام علی علیہ السلام سے کہ بیت المقدس میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، مسجد اعظم میں نماز 100 کے برابر ہے، مسجد قبیلہ میں نماز 25 نمازوں کے برابر ہے، اور بازار کی مسجد میں نماز 12 نمازوں کے برابر ہے، اور مرد کی اپنے گھر میں نماز تنہا جو پڑھتا ہے تو 1 نماز کے برابر ہے۔ تو اس سے باقی مساجد کا بھی وہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ اب اس میں یہ تو ہو گیا۔ اب عورت کی مسجد کے حوالے سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے دلیلوں کے ساتھ کہ اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے اس میں تو اصلاً عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا اور ان کو مختلف کاموں میں انوالو کرنا بہت ہی کم ہے۔ اسلامی تہذیب میں ان کو اگلی نسلوں کی تربیت سونپی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ان کو فوکس دیا جاتا ہے، لیکن جب اس اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو نہیں مد نظر رکھا جاتا تو پھر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جس کو دنیا دیکھ رہی ہے۔